نورانی رحمت اللہ علیہ، آپ کا کردار جو ہے تاریخ ختم نبوت کے حوالے سے، وقت بہت کم ہے، میں ساری اپنی گفتگو لپیٹ رہا ہوں۔ تاریخ ختم نبوت 1974، وہ مقابلے میں تو نہ آ سکے، لیکن ظاہراً وہ اپنی تبلیغ پاکستان میں یا دائیں بائیں جتنے بھی ملک ہیں وہ اپنی تبلیغ کرتے تھے، قادیانیت کو پھیلا رہے تھے۔ اس لیے حضور جو ہیں مولانا شاہ احمد نورانی 1974 پاکستان قائم ہو چکا ہے، تو آپ نے کوششیں کی اور قادیانیوں کو ہمیشہ کے لیے کافر قرار دے دیا۔ پاکستان کے آئین میں، قانون میں ہمیشہ کے لیے آپ نے ان کو کافر قرار دے دیا، تو اس کا سہرا بھی آپ کے سر پر ہی جو ہے وہ سجا۔ آپ دور تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، ذوالفقار علی بھٹو کا، تو اسمبلی میں بحث مباحثے ہوئے، آپ نے وہاں پہ قادیانیوں کا لٹریچر جو ہے وہ بھی پہنچایا، ان لوگوں تک سارے جو اسمبلی کے ممبر تھے، ایم این اے، ایم پی اے، ان کے ساتھ آپ نے رابطے کر کے ان کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھایا، دلائل دیے۔ کس نے؟ امام شاہ احمد نورانی، یہ بھی اہل سنت والجماعت کے عظیم عالم ہیں، اور یہ ابو بکر صدیق کی اولاد سے ہیں۔ اس کی اولاد سے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ۔ تو آپ نے پھر مختلف 150 پنڈاں یعنی قصبیاں اور شہراں دا دورے کیتے، اتھے جا کے ختم نبوت کے جلسے کیتے، لوگاں ختم نبوت کو ادا کیتا۔ تو برادران اسلام اس کو بعد پھر دلائل مطلب بحث مباحثہ ہویا، 120 سوال قادیانیت کی طرف کیتا گیا، پھر میرے جو ہیں شاہ احمد نورانی نے انہوں نے ہر سوال کا جواب دیتا، حتیٰ کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی بحث کرتا رہا۔ آپ نے فرمایا ذوالفقار علی خیال کر، مسئلہ دین اسلام صحیح، مسئلہ دین اسلام صحیح۔ میں پڑھے خطبے دے اندر جدوں اے آکھیا کہ ذوالفقار علی بھٹو دی گردن جھک گئی، اپنی ساری اس پارٹی نے اس نے آکھیا کہ ہم پیچھے ہٹ جاؤ، مسئلہ دین دا آ گیا، مسئلہ دین دا آ گیا۔ بہرحال یہ ساریاں کوششاں آپ نے پنجاب دے اندر تقریباً 40,000 میل دا سفر ختم نبوت دے مسئلے واسطے یعنی سفر کیتا۔ آپ نے جا کے لوگاں دعوتاں دیتیاں، لوگاں آگاہ کیتا اس مسئلے تو برادران اسلام آخر